الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. یہ ممکن ہے کہ یہ رمضان کے آخری نشست ہو تو کچھ ایسی بنیادی چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ کر لیتے ہیں جو ساری زندگی کام آ سکے. پہلے نمبر پہ ان گناہوں کا تذکرہ ہے، ان کے بچنے سے اللہ کے فضل سے آدمی تمام ہی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ان گناہوں کا تذکرہ ہے، اگر ہمت کر کے اللہ کی توفیق مانگ کر اگر ان گناہوں سے بچ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایک دن آئے گا اس کی زندگی میں تمام ہی گناہ ختم ہو جائیں گے اور سارے گناہوں سے نجات مل جائے گی. وہ 6 قسم کے گناہ ہیں. نمبر 1 ان میں غیبت ہے. اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ ظاہر ہے اس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کریں نہ کسی کا تذکرہ سنیں، اچھا نہ برا. اپنی ضروری کاموں میں مشغول رہیں. ذکر کریں تو اپنا ہی کریں. اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کی اس کو فرصت مل رہی ہے. تو ایک اس گناہ سے اگر ہمت کر لی جائے کہ غیبت نہ ہو، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ کسی کا تذکرہ ہی نہ کرے. یہ بڑا زہر ہے جو آج ہماری زندگیوں میں معاشرے میں رچا بسا ہوا. مجلس لگتی نہیں جب تک کہ کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ نہ ہو. اللہ حفاظت فرمائے، بس اللہ حفاظت فرمائے. تو ایک تو فرما اس سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے. دوسری چیز ان میں ہے ظلم ہے، خواہ مالی یا جانی یا زبانی. کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے، یہ ساری ظلم کی شکلیں ہیں. کسی کا حق مار لیا تھوڑا یا زیادہ، کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی، کسی کی بے آبرو کی، یہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے. غیبت نہ کرے اور ظلم نہ کرے، یعنی کسی کے ساتھ مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، زبانی طور پہ زیادتی نہ کرے. یہ دوسرا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے. اور تیسرا یہ ہے ان میں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اوروں کو حقیر سمجھنا. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. ظلم، غیبت، حسد، غضب، یہ اسی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ دل کا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی نحوست سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں. بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں. غیبت بھی اس لیے کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے. بڑائی، دوسروں کو حقیر جاننا. تو ایک غیبت، دوسرا ظلم، تیسرا بڑائی. اور چوتھی چیز فرمائی ان میں سے غصہ ہے. کبھی نہیں یاد کہ غصہ کر کے آدمی پچھتائے نہیں، کیونکہ حالت غصے میں قوت عقلیہ ختم ہو جاتی ہے. سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہوگا، اور جو بات نکلے گی منہ سے وہ نادانی کسی ہوگی، اور جو کام ہاتھ سے ہو گیا اس کا پھر بس اوقات ساری زندگی تدارک نہیں ہوتا اور اس کا صدمہ ساری زندگی رہتا ہے. غیبت نہ کرے، ظلم نہ کرے،
بڑائی نہ ہو، غصہ نہ کرے، اور پانچویں چیز ایک ان میں غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کی طبیعت کے مطابق اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور اپنی آواز میں نرمی لانا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں اس تعلق سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں وہ تحریر میں نہیں آ سکتے۔ یہ پانچواں گناہ ہے کہ کسی بھی غیر محرم سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو، گفتگو کا، معاملات کسی قسم کا۔ یہ پانچواں گناہ ہے۔ تو آدمی غیبت نہ کرے، ظلم نہ کرے، تکبر نہ کرے، غصے پہ قابو ہو، کسی نامحرم سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہو۔ اور چھٹی چیز ایک ان میں سے طعام مشتبہ یا حرام کھانا ہے، اس سے تمام ظلمات اور اندھیرے نفس میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء میں پھیلتی ہے، پس جیسی غذا ہوگی ویسی اس کا اثر تمام اعضاء اور جوارح میں پیدا ہوگا، اور ویسی افعال اس سے سرزد ہوں گے۔ اگر ہمت کر کے حرام سے بچے اور مشتبہ سے بچے۔ یہ 6 گناہ ہیں، ان کے ترک سے امید ہے انشاءاللہ اور گناہوں کو ترک آسان ہو جائے۔ یہ 6 گناہوں سے ہمت کر کے اپنے آپ کو بچائے۔ غیبت نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تکبر بڑائی نہ ہو، غصے پہ کنٹرول ہو، کسی نامحرم سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو، اور لقمہ حرام اور مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ حرام مال سے، حرام چیز اس کے منہ میں جائے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ 6 چیزوں کے چھوڑنے سے اللہ کی ذات سے امید ہے زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے۔ آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے سارے گناہوں سے نجات مل جائے گی۔ اور ایسی کچھ اطاعات ہیں، کچھ نیکیاں ہیں، امید ہے اگر ان کی پابندی کر لی جائے تو زندگی نیکیوں پہ آ سکتی ہے اور نیکیوں کا اور طاعات کا سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ فرمایا ان میں سے ایک علم دین کا حاصل کرنا، خواہ کتابوں سے حاصل کیا جائے یا علماء کی صحبت سے، بلکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ علماء کی صحبت ضروری ہے۔ مراد ہمارے علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں اور شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں۔ ایسے بزرگوں کی صحبت اور خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبریٰ اور اللہ کی طرف سے عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھا گھنٹہ ضرور اس کا اہتمام کریں، اس کے برکات آپ خود دیکھ لیں گے۔ نیکیوں کے سلسلے میں فرمایا اگر یہ چند نیکیاں زندگی میں آ جائیں تو اس کی برکت سے سارا نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک دین کا سیکھنا ہے، علماء سے معتبر کتابیں پوچھ لی جائیں کون کون سی کتابوں کا مطالعہ اس کے لیے مناسب ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر بھی ایسے علماء کی صحبت جو اپنے علم پہ عمل کر رہے ہیں ان کی صحبت ضروری ہے۔ روزانہ ممکن نہیں، ہفتے میں کم از کم اور دین سیکھنے کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے اگر ہم شرکت کریں گے اس کی برکتیں اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ خود بھی اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں، اپنی بیوی کو بھی لے کے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جائیں۔ دین سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ایک ان میں سے نماز ہے، جس طرح ہو سکے 5 وقت نماز پڑھتا رہے، حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرے، بدرجہ مجبوری جس طرح ہاتھ آوے غنیمت ہے۔ اس سے دربار الہی میں ایک تعلق قائم ہوگا، اس کی برکت سے انشاءاللہ حالت درست ہوتی رہے گی۔ ایک شخص آیا کہ میں زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا، صدقات بھی نہیں دوں گا، خیرات بھی نہیں کروں گا، ایمان لاؤں گا بس یہ سب چیزیں نہیں کروں گا، کہا نماز بھی نہیں پڑھوں، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، نماز تو پڑھنے پڑے گی۔ کہا اچھا نماز پڑھنے لگ جاؤں گا۔ وہ گیا، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا نماز شروع کر دی نا انشاءاللہ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی تاثیر ہے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، گناہ چھوٹنے لگتے ہیں۔ تو ایک دین کا سیکھنا علماء کی صحبت میں، ایک یہ نیکی کا اہتمام۔ دوسرا، جیسے بھی بن پائے نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام۔ کچھ بھی ہو، بازار میں ہے، دفتر میں ہے، میٹنگ میں، سب چیزیں تھوڑی وقت کے لیے موقوف، نماز کا وقت، ایئرپورٹ پہ ہے، فلائٹ پہ ہے، سفر میں، کہیں بھی ہے، نماز، ہر حال میں نماز کا اہتمام، ہر حال میں نماز۔ یہ دوسری نیکی اپنی زندگیوں میں شروع کر دو۔ تیسری چیز فرمائی، ان میں سے لوگوں سے کم بولنا، کم ملنا، جو کچھ بولنا سوچ کے بولنا، ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا۔ زیادہ بولنا کمال نہیں میرے عزیزو، کم بولنا کمال ہے۔ بہت تعلقات بنانا کوئی خوبی نہیں ہے، سب سے بڑے تعلق اللہ سے بنانا خوبی ہے۔ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور، کم بولنا کمال ہے، زیادہ بولنا کمال نہیں ہے۔ جتنا زیادہ بولے گا اتنی گندگیوں میں پڑے گا، اتنی فضولیات میں، لغویات میں، گناہوں میں۔ اور کچھ بھی اگر نہ کیا، گناہ نہ بھی کیا، لیکن فضول کی بک بک کرنے سے بھی سارا نیکیوں کا نور زائل ہو جائے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فضول لغویات میں پڑھنے سے سارا نیکیوں کا نور زائل ہو جاتا ہے، فضول لگاؤ۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جس کو بہت بولنے کی عادت ہو، وہ غیبت میں مبتلا ہو، گندگیوں میں مبتلا ہو نہیں سکتا۔ تو کم بولنا کمال ہے۔ تو فرمایا اپنی زندگی میں علماء کی صحبت میں دین سیکھو، اس نیکی کو زندہ کرو، نماز کو باجماعت پڑھو اور کم بولنے کی عادت کرو، کم بولنے کی، کم ملنے کی عادت بناؤ۔ اور چوتھی چیز فرمائی ان میں اپنا محاسبہ ہے، یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں، میرے سب اقوال، افعال، احوال پر اس کی نظر ہے، اس کا دھیان رکھے، سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال کو یاد کرے، خیال کرے، اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے اور میں جواب دینے سے عاجز ہوں۔ اس کا محاسبہ رکھے، دن رات میں کوئی گھڑی ایسی مقرر کرے، اپنے دن کا حساب کرے، جیسے آمدنی کا حساب کرتے ہیں، مال کا حساب کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بھی تو کمائی ہے اور یہ بھی تو نقصان کی شکل ہے کہ وقت نکل گیا، گھڑیاں نکل گئیں، لمحات نکل گئیں، عمل کوئی نہیں کیا، یہ بھی تو نقصان ہوا۔ اس کا بھی حساب رکھے۔ فرمایا ایک دین کا سیکھنا، دوسرا جیسے بھی ہو جماعت سے نماز پڑھنا، تیسرا کم ملنا، کم بولنا، اور چوتھا یہ میرے عزیزو محاسبہ، اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر لیا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، ایک ان میں توبہ اور استغفار ہے۔ جب کوئی لغزش ہو جائے تو انتظار نہ کریں، کسی وقت کسی چیز کا انتظار نہ کریں، فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب اللہ سے معذرت کر لیں۔ اگر رونا آوے رویں، ورنہ رونے کی صورت ہی بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے صفائی ہوتی رہے گی۔ یہ پانچویں چیز ہے۔ انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، آنکھ بھٹک جائے گی، زبان سے کوئی غلط، لیکن انتظار نہ کرے، بلا توقف، بغیر انتظار کے فوراً جا کے سجدے میں گر جائے۔ اور یہ موقع نہ ہو تو دل ہی دل میں اپنے اللہ سے معافی مانگے، دل ہی دل میں، انتظار نہ کرے، اس لیے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور اگر انتظار کی گناہوں پہ زنگ لگتا چلے جائے گا اور پھر اس گناہ سے توبہ کی توفیق بھی چھن جائے گی، اور بہت ساری نیکیاں اس وقت تک چھوٹ چکی ہوں گی، تو گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، فوراً استغفار کر، فوراً توبہ کر لے۔ اگر ان پانچ چیزوں کا اہتمام زندگی میں ہو جائے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا، اور نماز جیسے بھی ہو جماعت سے پڑھنا، اور میرے عزیزو کم بولنا، کم ملنا، اور اپنا محاسبہ رکھنا، اور غلطی پر فوراً توبہ اور استغفار کرنا،
ان 5 نیکیوں کی برکت سے اللہ کی ذات سے امید ہے زندگیوں میں نیکی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اطاعت کا سلسلہ شروع. تو یہ کل 11 چیزیں ہو گئی بھائی. 6 وہ ہیں جن سے بچنا ہے اور 5 وہ ہیں جنہیں کرنا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے. جیسے اللہ نے مبارک مہینہ رحمتوں کا رمضان کا دیا ہے, اگلے 11 مہینے میں ایسی برکت والے گزر سکتے ہیں, ایسی نیکیوں میں گزر سکتے ہیں. تھوڑی سی ہمت کی بات ہے میرے عزیزو, اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے. بھائی یہ آخری گھڑی ہے, جس کا جانا کوئی بہت ضروری ہو وہ تو گھر جا سکتا ہے, ورنہ میرے عزیزو نیت یہ کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت سے ہوں. اس نیت سے مغرب تک تشریف رکھیں. جو ضروری ہے کہ دوائی لینی ہے, کوئی کام ہے, وہ تو تشریف لے جائے. باقی میرے عزیزو نیت یہ ہو, نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک ہم مسجد میں ہیں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں. اور میرے عزیزو کیا ہی اچھا ہے, رمضان ختم ہو رہا ہے اور ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا رمضان کا اختتام اس عظیم الشان نیکی کے ساتھ ہو, اس عظیم الشان نیکی کے ساتھ ہو اور اللہ کے گھر میں اعتکاف کے ساتھ ہو. تو میرے عزیزو جو بہت ضروری ہے وہ تو تشریف لے جائے اور تھوڑی دیر کے لیے ہو کے واپس آ جائے, لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے فرصت اور موقع دیا ہے وہ تو اس کا ضرور اہتمام کریں کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں. اور نیت یہ ہے کہ اللہ میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں اعتکاف کی نیت سے, تو اسے قبول فرما. بس یہ نیت کافی ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی تلاوت میں, اپنے ذکر میں اور اعمال میں لگ جائے. اور یہ وقت قبولیت کا ہے. اور جو خاص طور پہ اعتکاف والے ساتھی ہیں وہ تو کم از کم 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام کریں. اور باقی عمومی طور پر بھی بھائی رمضان گزرا ہے, مسلمان کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں, امید بھی ہوتی ہے, خوف بھی ہوتا ہے. امید ہوتی ہے رب اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا, انشاءاللہ رمضان میں ضرور نواز دے گا اور ہماری بخشش کے فیصلے ہو چکے ہوں گے. اور خوف کی کیفیت بھی ہو کہ جیسے گزارنا تھا ویسے نہیں گزارا. خوشی بھی ہو اللہ نے زندگی میں, ایمان میں, عافیت میں یہ بڑی دولت دے دی. اور افسردہ بھی ہو ایسی بہاروں والا مہینہ جا رہا ہے, ہاں, اور ایسی رحمتوں والا اور برکتوں والا اور ایسی قیمتی گھڑیاں جا رہا, ہم سے نکل رہا ہے. اس کی چند لمحات رہ گئے ہیں. تو افسردگی کیفیت بھی ہو, یہ ملی جلی کیفیت کے ساتھ درود بھی پڑھیں, استغفار بھی کریں, دعاؤں کا بھی اہتمام ہو, تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو بہت کچھ مل جائے گا. اس تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ مل جائے گا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.